بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا، اعتدال والی، درمیان والی، واسطہ والی۔ یہ آیت جب اتری ہے تو اس وقت تو قرآن کچھ ادھر اتر رہا ہے، کچھ وہاں اتر رہا ہے، تو اس کون سی آیت نمبر ہے یہ تو کسی کو نہیں پتہ۔ بعد میں علماء تفسیر، علماء قرات نے بیٹھ کر یہ سارا وسط، درمیان، تو علماء نے سورہ بقرہ کی 286 آیات مقرر کی، 286، تو 286 کا درمیان بنتا ہے 143، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت نمبر 143 ہے، وسطا، درمیان والی، تو آیت بھی 143۔ سبحان، کیا قرآن کی خوبصورتی! تو یہ اتفاق نہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ درمیان میں آ گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، انتخاب ہے۔ یہ مزاج قرآن کو بتاتا ہے یہ لفظ، مزاج شریعت کو بتاتا ہے یہ لفظ۔ ہر چیز کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر ہو جائے تو ساری چیز ادھر ادھر ہو جاتی۔ گاڑی کا سینٹر پوائنٹ جب خراب ہوتا ہے تو وہ امبیلنس ہوتی ہے، چلاتے ادھر ہیں، چلتی ادھر ہے، پھر اس کا دوبارہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں کر اس کو بیلنس کرتے ہیں، پھر وہ ٹھیک چلتی ہے۔ تو لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ بیلنس پوائنٹ ہے قرآن کا، شریعت کا، اسلام کا، دین کا۔ یہ ادھر ادھر ہوگا نا تو ساری شریعت ادھر ادھر ہو جائے گی۔ جیسے ہماری ناف سینٹر پوائنٹ یہ ٹل جاتی ہے تو خواہ کی تکلیف شروع ہو جاتی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، حد درجے کی نرمی، حد درجے کی نرمی، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ مبالغے کا تکلف اس میں ہوتا ہے کہ تکلفاً بھی کرنا پڑے تو کرو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور حکم ہے، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، علم، ذکر، تہجد، حج، عمرہ، خرچ، کتنی چیزیں آ سکتی، کوئی لفظ تو آ سکتا تھا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ یوں سمجھیے کہ ترازو کا کانٹا ہے، یہ کانٹا خراب ہو تو وزن صحیح نہیں ہوگا، کانٹا سینٹر میں ہو تو وزن صحیح ہو، تول صحیح ہو۔ تو مزاج شریعت کا جو درمیانی کانٹا ہے وہ نرمی ہے۔ شدت ہوگی تو شریعت تو ادھر ادھر نہیں ہوگی، یہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ شریعت تو ہوئی ہے جو میرے نبی نے اتاری، لیکن یہ نہیں چل سکے گا، یہ صحیح تل نہیں سکے گا۔ تو مزاج شریعت، یہ ویسے مجھے سمجھ میں آیا، کوئی یعنی کوئی پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں کہ مزاج شریعت سینٹرل پوائنٹ بتا رہا ہے نرمی کو، نرمی کو۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، ایک اور مثال دیتا ہوں، میری بات واضح، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نرم ہوگی تو فصل دے گی۔ سخت زمین میں آپ اگا کے دکھاؤ، ککر بھی نہیں ہونا۔ نرم زمین ہوگی تو جو مرضی اگا لو اس میں، وہ زمین سخت ہو کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی بھائیو، جب انسان کا دل نرم ہوگا، مزاج میں نرمی ہوگی تو اس میں شریعت کا ہر حکم زندہ ہو جائے گا۔ اور اگر مزاج میں سختی اور شدت اور گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، اوئے اوئے اوئے، اس میں کوئی اگے گا کوئی نہیں اگے گا۔ جیسے کلر والی زمین ہوتی ہے نا، اس میں کچھ اگتا ہے کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی اللہ شکل بناتا، بھئی اے نرمی ہوندی ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا، اور اگر اللہ تعالیٰ سختی کی، شدت کی کوئی شکل بناتا، لما رأى الناس خلقا اقبح منه، تو اس سے کوئی بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو بھائیو، اور نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے، سختی خود بخود ہوتی ہے۔ دیکھو زمین خود سخت ہوتی ہے، زمین میں نرمی ہم پیدا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ پانی ڈال دیتا ہے اوپر سے، جیسے بارش ہو رہی ہے ہم اس پہ ہل چلا دیتے ہیں، کبھی بارش نہیں تو ہم خود پانی لگاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر ہم ہل چلاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، جو مرضی ڈال دو نکال دیتے۔ تو انسان اپنی طبیعت میں سخت ہوتا ہے، نرم کرنا پڑتا ہے، نرمی لانی پڑتی ہے۔
مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت ہے سخت ہونا، تو اس کے اندر ساری شریعت کے خوبصورت پودے پیدا ہو سکتے ہیں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کر۔ اللہ نے اپنے نبی پر ایک اور آیت پہلے بتا تھا، اللہ نے کہا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے ان چار طبقوں کی تعریف کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید، صالح۔ اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، کہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے ساتھی ہیں، رفیق۔ اچھا، حسن اولئک صدیقہ، بڑے اعلیٰ درجے کے دوست بھی ہو سکتا ہے۔ حسن اولئک جلیسہ، بڑے اعلیٰ درجے کے ہم نشین ہو سکتے ہیں۔ حسن اولئک جوارا، بڑے اعلیٰ درجے کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہم معنی ہیں۔ رفیق کا لفظ ایک خوبصورت مطلب دینے کے لیے ہے۔ رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، لیکن رفق سے ہے، رفق نرمی کو کہتے ہیں، یہ اسی سے میں اس کو جوڑ رہا ہوں۔ رفق نرمی کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، دوستی اس سے لگاؤ جو نرم دل، جو ہر جھاڑا پہ ہی رکھے ہوتے نا دوستی کیا لاؤں۔ تو اللہ نے مرفق سے ایک اور لفظ یاد آئے گا، مرفق سراہنے کو کہتا ہے۔ اس کو مرفق کیوں کہتے ہیں؟ وہ نرم ہوتا ہے، سرہانا نرم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ٹیک لگانے کی چیز، ٹیک لگانے، تو اس میں نرمی کا معنی پایا جاتا ہے، اس سے اس کو مرفق کہا۔ رفیق کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالح، یہ اتنے نرم مزاج لوگ ہیں، تو میں ساتھ رہے گا مزہ آ جائے گا۔ جلیس میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، صدیق میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، جوار میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، یہ صرف رفیق میں مطلب آتا تھا۔ تو اللہ نے ان کی کسی اور صفت کو بتانے کی بجائے نرمی کو بیان کیا، نرم لوگ، بڑے خوبصورت مزاج کے لوگ۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن میں احسان جتلائے ہیں کئی جگہ۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ الم یجدک یتیما فآوی، احسان جتلا رہے۔ ووجدک ضالا فہدی، یہ احسان جتلا رہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، یہ احسان جتلا رہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے۔ یہ تھوڑا چند آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر مختلف مقامات پر قرآن میں احسان اپنے بتائے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کا یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ۔ جس احسان کو بہت بڑا کر کے بتایا کہ میں نے آپ پر یہ احسان کیا، جس احسان کو آپ، یعنی ہمارے نبی پر اللہ پاک کی سب سے زیادہ محبت بھی ہے، احسان بھی ہیں۔ اگر میں یہ کچھ سب سے بڑا احسان جو میرے نبی پر میرے اللہ کا ہے کہ آپ کو اپنا حبیب بنایا اور رسول بنایا اور آخری بنایا، اس کے لیے تعبیر وکان فضل اللہ علیہ کا کبیرہ ایک جگہ کی مجھے یاد آئی ہے، اور بھی کئی جگہ ہوں گی کہ آپ کے رب کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہوا کہ آپ کو نبوت عطا فرمائے۔ لیکن جس احسان کو یوں بڑا کر کے بتلایا کہ میرے محبوب میں نے آپ پر ایک بہت بڑا احسان کیا، فضل اللہ علیہ کا کبیرہ میں بھی یہ مطلب پایا جاتا ہے، لیکن یوں کر کے نہیں پایا جاتا کہ میرے محبوب میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ میں بہت کو زور دے رہا ہوں ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے، میرے نبی میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا؟ لِنْتَ لَهُمْ، کہ میں نے آپ کو نرم بنایا، آپ نرم۔ اللہ کے نبی کی بیگمات ذرا اونچی بول رہی تھی آپ کے سامنے، حضرت عمر آ گئے ملنے، جب بیگمات کو پتہ چلا تو ساری بھاگ کے پیچھے چھپ گئی، تو اللہ کے نبی زور سے ہنسے، کہنے لگے عمر دیکھو یہ مجھ پر تو چڑھائی کر رہی تھی اور تیرا نام سنتے ہی بھاگ کے چھپ گئی۔ تو رسول اللہ نے کہا یا عدوات انفسہن، اے جان کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے ڈر گئی اور اللہ کے نبی سے تمہیں ادب کا خیال کوئی نہیں آیا۔
وہ کہنے لگی ہاں تو اور کیا، اللہ کے نبی تو نرم ہے، تو سخت ہے، ان سے تو ہم اس لیے نہیں ڈرتی کہ وہ نرم ہے اور تو سخت ہے، اس لیے ہم تجھ پہ ڈر کے بھاگ گئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب میرا بہت بڑا احسان آپ پہ ہوا، لنت لہو، آپ نرم پڑ گئے، یہ مزاج شریعت ہے۔ اور میرا پورا ملک سختی کا شکار، کوئی لائف سٹائل، کچھ غذائیں غلط ہیں، غذاؤں سے بھی مزاج بگڑتا ہے۔ ہمارے یہ دہی بھلے، سموسے، پکوڑے، اوپر یہ ڈرنکس، یہ بوفے، انہوں نے ہمارے مزاج برباد کر دیے۔ غلط غذا اثر انداز ہوتی ہے مزاج پر، پھر اس کے اوپر کاروباری ادھار ہے، کاروبار 100% ادھار ہے، ادھار لینا ہے ادھار دینا، اس نے چڑچڑاپن پیدا کر دیا ہے، پھر مال کی ہوس نے چڑچڑا کر دیا ہے، پیسے کی دوڑ نے چڑچڑا کر دیا ہے، تو عجیب سا سخت مزاج ہو گیا میرا دیش۔ تو اس وقت ہمیں اس مزاج قرآن پہ آنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو نرم بنائیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، زبردستی پیدا کریں۔ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں، میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ ہمارے نبی کو جاننے کے لیے کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے لو کنت فظا، میرے محبوب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، اور مزاج میں شدت ہوتی، لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے۔ کون؟ صحابہ، جن کی اللہ قرآن میں کیا تعریف کر رہا ہے، کلن وعد اللہ الحسن، لے میرے محبوب یہ جو مرضی کریں، میرا وعدہ ہے سب کو جنت دوں۔ اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اختلاف رائے ہو سکتا ہے فقہی چیزوں میں جیسے کیا ہے، لیکن تنقید نہیں ہو سکتی۔ تنقید برائے توہین یا برائے تنقیص، یعنی ان کے نقص نکالنے کے لیے ان پہ تنقید کرنا، وہ اوپر والے نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا کلن وعد اچھا کلن سارے کلن سے مراد ہے کہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، صرف ابو بکر عمر نہیں، عثمان علی نہیں، بلکہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے۔ ان سے یہ تھوڑے کہ ان سے خطائیں نہیں ہوئیں یا ان سے گناہ نہیں ہوئے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے جیسے بدر والے 313، تو اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ جو مرضی کرے میں نے ان کی بخشش کر دی، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو معاف۔ سبحان۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون بڑے درجے پر ہیں؟ آپ نے کہا بدر والے 313۔ تو جبریل نے کہا آسمان میں بھی وہی فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں جو بدر کی لڑائی میں آ کر شریک ہوئے تھے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے تھے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا تیز بگولا سا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ پھر ایک دوسری ہوا ایسے اٹھی، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تو یہ فرشتے اوپر سب سے اعلیٰ ہیں اور نیچے 1,24,000 تو تھے حج میں، صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، وہ تو حج میں آئے 1.25 لاکھ۔ اور بہت سارے لوگ نہیں آ سکے کہ اس سال چیچک پھیل گیا تھا، چیچک کی بیماری تھی جس کو اسمال پاکس کہتے تھے، تو وہ مہلک ہوتی تھی، لوگ مر جاتے تھے اس میں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مجمع حج سے رہ گیا، لیکن وہ کتنی بڑی رحمت بنی آنے والی امت کے لیے۔ اب جو رہ گئے تھے ان کو دکھ کہ اسی رہ گئے، تو میرے نبی نے فرمایا حجۃ فی عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، چلو میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسا ہی جیسے میرے ساتھ حج کر لے، یہ اس کی وجہ سے دولت ملی۔ اگر اس سال چیچک نہ ہوتا تو یہ دولت نہ ملتی۔ تو آپ نے اپنی پوری امت کو اپنی رحمت میں لے لیا اور یہ فضیلت سنا دی کہ جاؤ رمضان عمرہ کرو تو میرے نال حج کر لو۔ تو صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہے، تو ان میں یہ 313 اللہ نے کہا جاؤ جو مرضی کرو معاف کر دو۔ پھر 1400 صحابہ شریک تھے صلح حدیبیہ میں، تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ آپ کا رب راضی ہو گیا، ہوگا نہیں ہو گیا۔ اور ایک نقطہ یاد کرو، وہ راضی ہونے کے بعد ناراض نہیں ہوتا۔
جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے، میں تھوڑا ہی ابھی آج میں مولوی اجاز سے راضی ہیں تو کل ناراض ہو جاؤ، یہ مولوی شاید آج میرے تو خوش ہے تو کل لڑیا کھلو تو وہ اللہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا، تو آئندہ یہ کیا خطائیں کرنے والے ہیں ساری اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ آگے چل کے ان سے کیا 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 خطائیں ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا۔ اب قرآن تو نہیں بدل سکتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ ایک خصوصیت آ گئی۔ اب عمومیت تمام صحابہ کے لیے آ گئی، کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے تیرے اللہ کا وعدہ ہے، سب کو جنت دے گا، کوئی جہنم میں نہیں جائے۔ کتنے بڑے فضائل میں نے آپ کو بتائیں صحابہ کے رحمہ کا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ آپ نے 10 نام گنا کر کہا یہ سب جنتی، کہ ان سے بغض رکھو گے اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرائے گا۔ تو ایسے جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن کو دیکھ لے۔ بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تو مجھے آگے آگے ہی نظر آتا، تیرے قدموں کی چاپ میں اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ تو ایسے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کیے، اور ایک آیت سب۔ اب اتنے بڑے لوگ ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر آپ ہوتے نا زبان کے سخت، آپ کی زبان میں ہوتی ڈانٹ ڈپٹ، جیسے ہمارا حال ہے آج کل کی اولادوں کو ماں باپ نے نافرمان کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ، پڑھائی 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 پڑھائی، لتر لیتے کھلوتے ہیں، پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ وہ بندے تو بڑھن دے، پڑھائی نال کوئی بندہ تھوڑا ہی بنتا جو آج کل کی پڑھائی، یہ تو ضرب تقسیم ہے، اس سے کوئی تھوڑا انسان بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی نا اور مزاج میں شدت ہوتی، لنفضو کا پتہ کیا مطلب؟ بکھر جانا، بکھر جانا نہیں، اتنا تو میں ذرا آسان کر دے، اللہ نہ کرے اتنا کوئی ٹھا ہو جاوے، ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ شہزاد صاحب کو ٹوریا نہیں ہے سب تو اگو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے زمیندارہ جماعت میں، بڑے موٹے، وہ گھٹنوں کا درد، بٹھانا اٹھانا، ہماری جماعت تھی ناران، تو وہاں بڑی وہاں آ گیا زلزلے کا جھٹکا، جو زلزلہ آیا وہ جس کو ہم اٹھاتے تھے وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ انفزاز ہوتا ہے انواع دوڑنا۔ ہمارے اب تو منع ہو گیا، بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی ایک بڑی ثقافت تھی پنجاب کے گاؤں میں، اور میرے ایک کزن نے کتنے مربع اپنے برباد کر دیے، ریچھ کتے کی لڑائیاں کروا 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 فقیر ہو گئے۔ تو ہم بڑے شوق سے دیکھنے جاتے تھے، اور ایک ہوتا تھا ودھو والا ریچھ، پتہ نہیں کون تھا، وہ بہت بڑا ریچھ تھا، وہ بہت بڑا، ویسے کھڑا ہو کے لڑتا تھا۔ تو ریچھ 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک کھڑے ہو کے لڑتے تھے، ایک بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے۔ جو بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے وہ اکثر جیت جاتے تھے، جو کھڑے ہو کے لڑتے تھے وہ اکثر ہار جاتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا وہ جو بھاگنے والا ہے نا، وہ بھاگتے بھاگتے رسہ ڈھیلا ہو جاتا تو رسہ نکل جاتا تھا، تو اندھا دھند بھاگ پڑتا تھا، تو مجمع میں پھر ہلچل مچتی۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ تو ایک ہمارے قریبی سنپال قوم ہے، ہیں راجپوت، سنپال کہلاتے ہیں، ان میں ایک مار پہلوان تھا، میرے ابا جی کا کلاس فیلو تھا، مار پہلوان، ان کا وزن صرف 8 من ہے، تولا ہوا 8 من اس کا وزن، وہ پوری ایک ویل مچھلی تھا۔ تو اس کو 4 نوکر اٹھاتے تھے، 4 بٹھا، 2 ادھر سے 2 ادھر سے نا۔ تو ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی تھی، مار پلوان نو لے آندہ منجی تے بایا، ریچھ تھا آگے دوڑ کے لڑنے والا، وہ ادھر دوڑا ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ایک دم اس کا جو رسہ ٹوٹا تو سیدھا مار پلوان کی طرف بھاگا۔ مار پلوان نے دیکھا آگے تو میرے لمبا تھا، تو جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے اس نے ایسے جمپ لیا سپرنگ کی طرح اور پیچھے بھاگا۔ سامنے گھر تھا سادات کا، وہ گھر میں گھسنے لگا، تو انہوں نے کہا جی سیدہ دا گھر ہے، سیدہ نے کہ مگر اس ریچھ سیر لائندہ تو انہوں پر سیدہ نہیں پائی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفضاض۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سورہ جمعہ میں کہا اللہ ترکوک قائما، بہت ہلکا سا لفظ ہے۔
وَإِذَا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا نہیں کہا، ترکوک، آپ کو چھوڑ کے سلیقے سے اٹھ کے جائے۔ انفضاض ہوتا ہے اندھا دھند بھاگنا، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، اوپر چڑھ سے بھاگ۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، زبان میں سختی ہوتی، چھوڑ کے چلے جاتے، نہیں کہا، یہ بے سرے ہو کے بھاگ جاتے آپ سے۔ اور ہیں کون؟ لقد رضی اللہ کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کے دور میں میرے صحابہ کی طفیل لوگ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر ان کے بعد کا دور آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ کی صحبت اٹھائی ان کی طفیل دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا۔ تو ایسے لوگ بھی سختی برداشت نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو بھائیو اب بتاؤ، انسان معاشرے میں رہتا ہے نا، کچھ اس کے اوپر رشتے ہیں، کچھ نیچے رشتے ہیں، کچھ دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں، کچھ الگ زندگی تو اس کی ہے نہیں۔ تو اس میں قرآن جو مزاج ہمیں دے رہا ہے وہ نرمی دے رہا ہے، نرمی دے رہا ہے۔ اس کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں تو دین کا ہر پودا جنم لے لے، ہر پودا اس میں جنم لے۔ جب مزاج میں شدت آتی ہے تو بہت سی نیکیاں ہم اپنے ہاتھوں ضائع کر بیٹھتے ہیں، بہت سی خیرات کے کام کر کے اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ گالی دی، غیبت کی، طعنے دیے، الزام لگائے، بے عزت کیا، دل توڑا، تو یہ ساری چیزیں مل کر سب سے پہلے میرے دین کو نقصان پہنچاتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہوں، صحابہ جیسے شاگرد ہوں، اور وہ عظیم ہستی مزاج میں شدت دکھائے تو ایسے عظیم شاگرد بھاگ جائیں گے تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں، والدین بھی سختی کر رہے ہیں، استادوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی کان پکڑا رہا ہے، کوئی سوٹے مار رہا ہے، کوئی کرسی بنا رہا ہے۔ یہ بالکل احمقانہ حرکتیں ہیں یہ سب۔ اس کا میرے نبی کی سیرت سے، میرے نبی کے طرز زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، کس درجے کی الفت اور محبت دے کر گئے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے، اپنے حبیب کو اپنے دو نام دیے، رؤوف نرمی، لنت لہم، رؤوف رحیم، یہ سارا آپس میں مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس کے بعد اپنے حبیب سے فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ بڑے ہی نرم ہیں، مومنین کے لیے بڑے ہی نرم ہیں۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے عالمی قانون، آدم سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک ایک پہ 10۔ تو ہمارے بارے میں بھی آیا 1 پہ 10 دوں گا، تو اللہ کے نبی نے جھولی پھیلائی، رب زد امتی، یا اللہ کو زیادہ کر دے، میری امت کے لیے زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہو اپنی امت سے مجھے قرضہ دے، میں کئی گنا کر کے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، رؤوف لنتا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ چلیں، آپ کی امت کے 1 پہ 700 کر دوں گا، ایک نیکی پہ 700، تو بہت بڑا پروفٹ ہے، اتنا تو کبھی کسی کو نہیں ملا، یہ تو میکسیمم پروفٹ تھا آدم سے عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر بھی میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا چلو چھوڑو ذرا تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں صبر والوں کو بے حساب دیں۔ 700 تھے، 7000 تھے، 49 کروڑ تھے، 49 لاکھ، سب بیکار، بغیر حساب، بے حساب۔ اچھا، بغیر حساب، ایک مطلب تو جس پر آپ نے سبحان اللہ کہا، ایک اور بھی اشارہ ہے کہ ان کا حساب بھی نہیں لوں گا، بے حساب دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا،
بے حسابہ دوں گا اور حساب بھی نہیں ہے، بغیر حساب کوئی حساب نہیں، چلو جاؤ موج کرو۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ بھائی، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ جنت میں، وہ چل پڑیں گے۔ تو اب ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے بھائی یہ کون لوگ ہیں، تو آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ بھائی جنت میں۔ بھائی حساب تو دے جاؤ، وہ کہیں گے ساڈا حساب ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ تسی کون ہو بھائی؟ تھوڑا حساب ہی کوئی نہیں۔ کہا نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ اچھا اچھا آؤ تشریف لیتے آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ تو میرے بھائیو، مزاج شریعت، مزاج اسلام، مزاج قرآن نرمی ہے، شدت میں سختی۔ اپنے مزاجوں میں ہم نرمی پیدا کریں۔ ایک یہ جو جن کو اللہ چار پیسے دے دیتا ہے وہ سب ایک بات کرتے ہیں، یہ سختی نہ کرو تو کام ہی کوئی نہیں کرتا۔ نرمی کبھی آزمائی نہیں، نرمی کو کبھی آزمایا نہیں، سختی نہ کرو تو کام ہی کوئی نہیں کرتا۔ سختی پر تو جانور بگڑ جاتا ہے، انسان۔ ہمارے بچپن میں گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت۔ ہمارا ایک گھوڑا تھا نقرہ، نقرہ کا مطلب سفید، وہ بہت خوبصورت چلتا تھا۔ وہ کچی سڑکیں ہوتی تھیں، تانگے ہوتے تھے، اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا غصے میں، جانور ہو کر۔ ہم انسان کو چھانٹے ماریں گے تو وہ رد عمل نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی، ہم دونوں، یعنی میں آنکھوں دیکھا آپ کو بتانے لگا، سنا نہیں ویکھے ہوا، ہم تھے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، ہمارا ایک کوشوان تھا چاچا گاموں، وہ چلا رہا تھا، تو کہیں وہ سست ہو یا کیا ہو مجھے تو نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے اس کو چھانٹا مارا، تو اس نے ایسے اپنے پاؤں ٹیک ایسے ٹکا دیا، وہیں کھڑا ہو۔ اب اس کو وہ گھوڑا جب رک جاتا تھا تو اس کو وہ لگام کھینچ کھینچ کے چلاتے تھے، وہ ہلا ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا تھا اور مارو، وہ ہلا ہی نہیں۔ تیسرا ہوتا تھا پھر اس نے 3-4 آدمی بلائے ادھر اور ادھر، انہوں نے نا پہیے گھمائے، پہیے کو گھماتے تھے نا زور سے، تو گھوڑے کو دھکا لگتا تھا تو آگے چل پڑتا۔ تو انہوں نے زور لگایا، وہ تھوڑا سا آگے اس کو دھکا لگا، ادھر کھڑا ہو گیا۔ اب ہم دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے، جب وہ بالکل عاجز ہو گیا تو اس نے نا اپنی پگ اتاری سفید اور جا کر اس کے یوں پاؤں میں رکھی ایسے، اور اس کے سامنے کھڑا کرنا خدا دا نائیں ہون تٹور۔ پھر اس نے پگ اٹھا کے سر پہ رکھی اور آ کے لگام اٹھائی تو گھوڑا چل پڑا۔ تو میرے پورے دیس میں شدت ہی شدت، سختی ہی سختی، تو دین میں بھی آ گئی۔ اسی شدت نے کفر کے فتوے سستے کر دیے، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں جانے والا ہی کوئی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اتنی بڑی جنت اللہ بنائی اس کی کرنی، سارے کافر ہو گئے تو جنت میں کون جائے؟ چونکہ اسی مزاج سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، وہ اسی مزاج سے ممبر پہ بیٹھ کے پھر بجلیاں گراتے ہیں اور امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے، تباہی پھیلا دی۔ میرے اللہ کی بخشش اتنی زبردست ہے کہ اس کی رحمت کوئی بند کر کے رکھ دی، 250 کوئی جنت جا ہی نہیں سکتی۔ ایک وقت ایسا آئے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم سے ہر اس شخص کو بھی نکال دو جس کی زبان سے زندگی میں ایک دفعہ لفظ اللہ نکلا۔ اتنے بڑے رحیم سے واسطہ ہے، اور یہ سارے جنت دا ٹھیکہ لئی بیٹھے، ساڑھے تو سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ نرمی پیدا کرو ہر چیز، دین میں بھی، دنیا میں بھی، گھر میں بھی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ نرمی پیدا کرو۔ یہ مزاج شریعت ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اس میں نے اتنی بات کرنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، ان گنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں 2 عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذو الحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے،
روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو ویسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں، تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، تو کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں، جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 64 سال دعا مانگتے رہے، رب ھب لی من الصالحین، اور اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے دور۔ انہوں نے عرض کی کہاں؟ فرمایا جبریل تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں ایک اونٹنی پر سوار۔ اور جب مکہ کے کالے پہاڑ آ گئے اور ایک وادی تھی نیچے، تو پہاڑ ایسے اوپر اس کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اس وادی، کہنے لگے یہاں چھوڑ دو اور تم خود واپس چلے جاؤ۔ تو حیران ہوئے، آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل اتنا کہا، لیکن جب وہاں کہا جبریل نے یہاں چھوڑ دو تو کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل بولے کہ آپ کے اللہ کی منشا ہے، ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو پیدا فرمائیں۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اور ان سے بڑھ کر قربانی حضرت حاجرہ کی تھی کہ اگر وہ آپ کی دوسری بیوی سے پیدا ہوتا تو وہ آپ کی ہم عمر تھی، اور اللہ نے ان سے بھی حضرت اسحاق ان سے پیدا ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو بیگم تھی حضرت سارہ، تو ان سے نہیں پیدا ہوا، وہ مصر کی شہزادی سے پیدا ہوا جن کی 20-25 سال عمر تھی۔ تو وہ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ خاموش، وہ حیران پریشان کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو چلتے 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 جہاں آج زمزم کے پانی کے وہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں، کدئی اس کو کہتے ہیں، وہاں پہنچے 3-4 میل چل کے۔ تو پھر حضرت حاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، کہیں اللہ نے نہ کہا ہو، تو فرمانے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے ایسے سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چاہیں۔ وہ اونٹنے پہ سوار ہوئے، اور آپ ذرا تصور کریں، مستورات بھی سن رہی ہوں گی کہ 20-25 سال کی بچی کو مکہ کے کالے پہاڑوں میں، جہاں نہ انسان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ چھاؤں، اکیلے چھوڑ دیا جائے، اور وہ شہزادی، تو اس پہ کیا بیتی ہو، اس پہ کیا گزری ہوگی۔ تو ان کو دیکھتی رہیں، جب وہ پہاڑ پار کر کے نیچے چلے گئے تو پھر بوجھل قدموں سے واپس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر زمزم کا کنواں نکالا۔ تیسرے دن جو پانی دے گئے تھے، کھانا دے گئے تھے، وہ ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے کہ کوئی انسان بشر نظر آ جائے
لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ 7ویں چکر میں وہ ان کا دم گھٹنے لگا اور سانس پھولنے لگا اور وہ گر گئیں۔ جب بیٹے کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا تو پھر ایک دم بھاگیں تو دیکھا تو وہ آدمی تو غائب تھا اور اس بچے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکلا ہوا تھا پانی کا، جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے، اور اس سے پرانا کنواں دنیا میں کوئی موجود نہیں جو آج بھی اسی طرح صاف ستھرا پانی دے رہا ہو۔ اس میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے، اس میں مینڈک نہیں پیدا ہوتے، اس میں وہ پانی میں سبز رنگ کی کائی جم جاتی ہے، وہ نہیں جمتی، کوئی مچھر وہاں پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی اس کا کسی چشمے سے رابطہ نہیں، تعلق نہیں، کسی پیچھے پانی کے کسی حوض کے ساتھ یا پانی کے کسی خزانے کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں۔ وہاں جو انجینئر تھے کنویں پر، وہ انڈین تھے، وہ مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم چلاتے ہیں موٹر ٹربائن کو تو اس میں سوراخ ہیں کنویں کی دیواروں میں، ان سے پانی ایسے ابل کے آتا ہے، اور جب ہم بند کرتے ہیں ٹربائن کو تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے، اور آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور ذبح کر کے آ جاؤ۔ جس باپ کی عمر کو تقریباً کوئی 90 سال سے اوپر ہو چکی ہو اور وہ فلسطین سے چھری لے کر چلا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو اس پہ کیا بیتی ہوگی ان لمحات میں، اس سفر میں، اس کے دن رات میں، کس طرح خیال آتا ہوگا، کیسے ذبح کروں گا، کیا ہوگا۔ اور پھر ان کو لے کر جب وہ پہنچے اس جگہ، وہ جگہ تو اب انہوں نے صاف کر دیا، پہاڑ ہٹا دیے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، حاجیوں کی سہولت کے لیے۔ تو میں اس جگہ پہ گیا ہوں، میں نے دیکھی ہے جب پہاڑ کھڑے تھے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، اور نبی کا خواب وحی کے برابر ہو۔ تو انہوں نے فرمایا یا ابت افعل، بابا فوراً کرو، یا ابت افعل بھی نہیں ہے، یا ابت افعل، اتنی تیزی سے فرمایا کہ الف کو گرا دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یہ دکھ ضرور ہے کہ میری ماں کو بڑا صدمہ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور وہ ان کو دیا کہ یہ جا کے کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اور وہاں اللہ کا حکم پورا کیا، اور لیٹا کر جب چھری چلانے لگے تو کرنے والا تو اللہ ہے، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، یہ جگہ پتھر نہیں بن گئی، لوہا نہیں بن گئی، چھری موم نہیں بنی، چھری اسی طرح تیز ہے اور گردن اسی طرح نرم ہے، لیکن وہ اوپر سے حکم آ گیا نہیں کاٹنا۔ 2-3 دفعہ چھری چلائی نہیں چلی، تو تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جلدی سے جنت سے چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور چھترے کو ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب ان کو لٹایا اونھے منہ الٹا کر کے تو ان کی کمر پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کر ان کے سر کے بال پکڑ کے ایسے اٹھا کے گردن کو اوپر کیا، تو ایسے آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس بات کو سن کر آسمان کے سارے فرشتے روئے تھے، اور دوسری دفعہ آسمان کے فرشتے روئے تھے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے۔ تو تیسری دفعہ پھر جبریل نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو کھینچ لیا اور چھترے کو ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر تو پٹی تھی، تو جب تیسری دفعہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل گئی، تو انہوں نے سمجھا بیٹا ذبح ہو گیا۔ جب پٹی ہٹائی تو دیکھا تو وہاں چھترا، یہ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کو چھترا، اور اردو میں مینڈا کہتے ہیں، پنجابی میں چھترا کہتے ہیں، وہ ذبح ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل اور جبریل وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہم کریں گے۔ تو
آپ کے تقریباً 9 عیدیں، 9 عید الفطر اور 9 ہی عید قربان آپ کو ملیں، تو آپ ہر سال 8 عیدیں تو آپ نے مدینہ میں کی، تو آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ 2 سفید چھترے آپ ہمیشہ خریدتے تھے، ایک اپنی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ایک امت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ امت کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو ہر جگہ یاد رکھا۔ 9ویں عید آپ نے حج پہ کی مینا میں، تو آپ نے کتنی قربانی کی؟ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنی عمر کے ہر سال کا ایک اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7، تو کوئی 450 کے قریب آپ نے قربانیاں کی 63 اونٹوں میں۔ اور عجب بات تھی، یہاں اونٹوں کی یا جانوروں کی جب ہم اپنے وہاں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں اور وہ باں باں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بڑے جانور کو جب گراتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، آپ کے لیے 100 اونٹ لائے تھے، 63 آپ لے کر آئے تھے اور 37 حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، تو 100 اونٹ کھڑے تھے، اس میں سے 63 کو الگ کر دیا گیا، پھر 5 اونٹ الگ آپ کے قریب کھڑے کر دیے گئے، اس میں سے ایک اونٹ آتا تھا اور وہ ذبح ہوتا تھا۔ تو 5 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، تو ان میں جنگ چل رہی تھی، اونٹوں میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ تو آپ نے 63 قربانیاں اونٹوں کی فرمائیں۔ تو آپ بھی کہتے غربت کا زمانہ ہے، اور اس وقت تو غربت تھی بہت زیادہ، 63 اونٹ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو، تو اپنی رائے کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے چلنا چاہیے، چونکہ ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عقل بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے کھراوڑے سارے تقسیم کر دو، اور اس کی جو صفائی کرنے کی جو اجرت ہے کسائی کی، اس میں گوشت نہیں دینا قربانی کا، وہ میں الگ سے ادا کروں گا، اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ آپ کی تو 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، تو وہ لے کر آیا کہ دیگ پہ چڑھا لو، تو دیگ پہ چڑھا دیا گیا۔ تو آپ نے نوخن کٹوائے اور اپنے بال منڈوائے، وہ جو بال آپ نے منڈوائے تھے، آپ کے سامنے ابو زمع کھڑے تھے، آپ نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے منت کر کے کچھ بال کا یہ تقسیم کر دو، انہوں نے تقسیم کیے۔ خالد ابن ولید نے کچھ بال وہ ان سے لے کر نا اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتے تھے، اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی۔ کبھی کسی جنگ میں انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں بھلایا۔ ایک دفعہ رومیوں نے حملہ کر دیا، تو ساتھیوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، تو کہنے لگے میری ٹوپی لاؤ، وہ ٹوپی مل نہیں رہی تھی، تو صحابہ کہنے لگے وہ سر پہ چڑھ گئے ہیں، کہا اس سے بھی آگے آ گئے تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے ٹوپی نہ مل۔ تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں دب گئی تھی، وہ ٹوپی ملی تو پہن کے اوپر لوہے کی ٹوپی۔ پھر جب وہ حملہ کرتے تھے، جیسے شیر کے آگے بکریاں نہیں کٹتی اور بھاگتی، ایسے ان کے سامنے خلقت دوڑتی اور بھاگتی تھی۔ دنیا نے ایسا جرنیل آج تک نہیں پیدا کیا، سیف اللہ کا جس کو لقب ملا ہو، اس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔ اس لیے جب ان کا بڑی جوانی میں فوت ہو گئے، 56 سال کی عمر میں، تو فرمانے لگے ساری زندگی پہلی صف میں لڑا کے شہید ہو جاؤں، لیکن آج میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اگر وہ ہزاروں جنگیں بھی لڑتے تو وہ شہید نہیں ہو سکتے تھے، کہ اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اسے توڑ کوئی نہیں سکتا۔ تو جس میدان میں خالد ہوتے تھے کبھی شکست نہیں، ہمیشہ فتح ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی مونچھیں چھوٹی کروائیں، داڑھی کو ٹھیک کروایا، پھر غسل فرمایا، پھر کپڑے بدلے، اتنے میں پھر وہ دیگ تیار ہو گئی۔ تو اس میں سے آپ نے گوشت بھی کھایا
اور شوربہ بھی کھایا، اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصواء پر تشریف لے گئے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو امت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کے قربانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک پھر 10 گنا ہوتی ہے، پھر 10 سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جائے گی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ تو شوق سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے، ان کو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور ایک مالداروں میں مقابلہ لگ جاتا ہے، میں نے 20 لاکھ کا خریدا، کہتا میں نے 30 لاکھ کا خریدا، 20 لاکھ میں کتنے بکرے قربان ہو سکتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ جو یعنی ضرورت سے زیادہ موٹے جانور آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے بکرے ہوں چاہے یہ گائے بیل ہو، یہ ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی یہ کوئی فرض واجب سنت کی بات تو ہے نہیں، لیکن اگر اس کی بجائے اتنے مہنگا جانور خریدنے کی بجائے زیادہ جانور خرید دیے جائیں تو زیادہ غریبوں کے گھر گوشت چلا جائے گا۔ تو اس قربانی کو ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رکھنا، اور یہ اس قسم کی باتیں کہ کیا فائدہ، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول سے ٹکرانے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو جو محبوب ہے وہ پیسہ، کہ اس کے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرو، اپنے مال اپنی جان۔ مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، کہ حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے تو پھر جس جہاں مال لگتا ہے دل بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا، کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ سمجھو ان کی بات؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کرتا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کرے نہ کسی اور کا خرچ کرے، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں۔
کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں۔ آج پیسہ بخیلوں کے پاس، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا۔ اور ایک کم وقت ہوتا ہے، وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے۔ بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لیتا۔ ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا، بس گن گن کے خوش ہو کے مر جانا، کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڈھے ہر شے چھڑ کے مر جاؤ۔ پچھلے اولاد پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ، بھائی کم از کم 2.5% دے دو۔ یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر، تو یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے، یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا، یہ مشترکہ ہوتی ہے۔ تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ ابھی وہ راستے میں ہے، اگر وہ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں، لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں، جیسے مرد و عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4,000 دینار اس کو دے۔ 4,000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا، یہ کیا کیا؟ تو کیا کیا؟ کہ ایک مچھلی پہ 4,000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو۔ اتنی بے وقوف۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیریں۔ انہوں نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں، کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو۔ وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے نا، یہ نر ہے نا مادہ۔ تو وہ بادشاہ نے کہا 4,000 اور دے دو۔ وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی۔ جب وہ 8,000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لی۔ اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے، یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، ابھی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4,000 اور دے دو۔ مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے، عام طور پر ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں، لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے۔ دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ۔
اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم. آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے. وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں. اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل. ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا اور ایک حامی تھا اہل بیت کا. دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی. بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی، اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی. اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریب ہوں کچھ پیسے چاہیے. اس نے 10,000 دی تھی. پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دی. پھر تیسرے کے پاس 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی. ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے. یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1 لاکھ دے دیا. پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے بعد، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا. پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا. جب دونوں کٹھے ہوئے تو یہ 3 لاکھ لایا، وہ 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ 10 سے لے کر آیا، یہ 3 لاکھ 3 سے لے کر آیا. تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں. تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے. اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس. تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے. اللہ کو سخی بن کے دکھا. بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑھے دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا.